بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ قارون نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اسے منور یعنی روشن چہرے والا کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے 17 لوگ ایمان لائے تھے، ان میں سے ایک قارون بھی تھا۔ ظاہر طور پر وہ نیک اور پارسا انسان تھا اور تورات کو نہایت ادب و احترام سے پڑھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بے پناہ دولت عطا کر کے اس کا امتحان لینا چاہا اور اسے آزمائش میں ڈال دیا۔ اس آزمائش میں وہ ناکام ہوا اور منکر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیمیا کا علم جانتے تھے۔ اس علم کا کچھ حصہ آپ نے یوشع بن نون اور کچھ حصہ یوحنا کو سکھایا اور قارون کو بھی کچھ حصہ سکھایا۔ آپ علیہ السلام نے پورا علم کسی کو نہیں سکھایا تھا۔ بعد میں قارون نے حضرت یوحنا اور یوشع بن نون کی شاگردی میں رہ کر علم کیمیا مکمل سیکھ لیا۔ اس نے اپنے علم کی بدولت ایک عام دھات کو سونا بنانے کا تجربہ کیا، جس میں اس کو کامیابی ہوئی اور بہت سارا خزانہ جمع کر کے اس کا مالک بن گیا۔ خزانے کا مالک بننے کے بعد اس کی طبیعت میں غرور و تکبر بھر گیا۔ ایک دن وہ سونے کے زین والے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محل سے باہر نکلا۔ 300 غلام اس کے دائیں طرف اور 300 غلام اس کے بائیں طرف اور کم و بیش 4000 سپاہی اس کے آگے آگے چل رہے تھے۔ اس نے اپنے غلاموں اور سپاہیوں کو بھی سونے کے زیورات پہنائے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ لوگوں میں اپنے مال و دولت کی نمائش کیا کرتا تھا۔ کم ظرف اور بے ایمان لوگ جب اس کی مال و دولت کو دیکھتے اور اپنے حریص اور لالچی خیالات کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں بھی قارون جتنا خزانہ مل جائے، جبکہ نیک اور ایماندار لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے تھے، وہ قارون کو دیکھ کر کہتے کہ اے قارون، اپنی دولت پر اتنا گھمنڈ نہ کر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غرور و تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر، تاکہ تیری آخرت بھی سنور جائے۔ جس طرح اللہ پاک نے تم پر احسان کیا ہے، تو بھی مخلوق خدا پر احسان کر اور زمین پر فساد مت پھیلا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان نیک لوگوں کے یہ کہنے پر قارون جواب دیتا، یہ سارا مال اور دولت میں نے علم کے ذریعے سے خود حاصل کیا ہے، اس میں مجھ پر اللہ کا کیا احسان ہے۔ اس طرح اس کا غرور دن بدن بڑھتا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرنے لگا۔ اس نے اللہ پاک کی عبادت بھی ترک کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے میں اس قدر بڑھ گیا کہ اپنے غلاموں سے کہتا رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوڑا پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قارون کے اس رویے پر بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ جب مالک کائنات کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم ہوا، تب بھی قارون نے گستاخی کی اور کہنے لگا، یہ بہت بڑی رقم ہے، مجھ سے نہیں ادا ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہزاروں دینار جو اس کے خزانے کی زکوٰۃ بنتے تھے، اس رقم کو کم کرتے کرتے 1 دینار مقرر کیا، لیکن قارون نے 1 دینار زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا اور کہنے لگا، موسیٰ ہمیں فقیر بنانا چاہتا ہے۔ پھر ایک دفعہ قارون نے ایک فحاشہ عورت کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں دی اور کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا جب وہ بڑی محفل میں ہوں۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو اس وقت قارون بھی اس محفل میں آ گیا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو بدکاری سے بچنے کی نصیحت کرنے لگے تو قارون بولا، اے موسیٰ، تجھے بھی لوگ بدکار سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے گواہی کے لیے اس بدکار اور فحاشہ عورت کو طلب کیا، لیکن اللہ کی قدرت سے اس عورت کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور اس نے تمام لوگوں کے سامنے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور قارون کی دی ہوئی اشرفیاں بھی دکھائیں۔ اشرفیوں کی تھیلیوں پر لگی ہوئی قارون کی مہر دیکھ کر لوگوں کو اس عورت کی بات پر یقین ہو گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ سب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رنجیدہ ہو کر قارون کو بددعا دی اور لوگوں سے یوں مخاطب ہوئے، جس کا دل چاہے قارون کا ساتھ دو، جس کا دل چاہے میرا ساتھ دو۔ یہ سن کر دو آدمیوں کے علاوہ باقی سب لوگ قارون کے ساتھ مل گئے۔ بددعا کے نتیجے میں اللہ پاک نے زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا، اے زمین، ان سب منکروں کو نگل جاؤ۔ قارون اپنے گھر بار اور مال و دولت سمیت زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے چلانا شروع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا، لیکن آپ علیہ السلام اتنے رنجیدہ تھے کہ زمین کو پھر حکم دیا، اے زمین نکل جا، اور قارون کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ قارون روتا چلا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیتے گئے اور قارون زمین میں دبتا گیا۔ اس طرح قارون نے حکم الہی کی نافرمانی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا اور اللہ کے حکم سے اپنے مال و دولت اور اپنے چاہنے والوں کے سمیت زمین میں غرق ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔